السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے۔ جیسے انسان کا دنیا میں آنے کا ایک ہی راستہ ہے، مختلف راستے بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بعض انسان دیواروں سے پیدا ہوتے ہیں، بعض انسان جو جھاڑو سے پیدا ہوتے ہیں، تو بعض انسان زمینوں سے اگتے ہیں۔ نہیں، وہ ایک ہی راستہ اللہ نے بنایا ہے ہر مرد اور ہر عورت کے دنیا میں آنے کا، اور جانے کا بھی ایک ہی راستہ بنایا ہے، موت۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ آنا ہے ماں کے پیٹ سے اور جانا ہے موت کے پیٹ سے۔ یہ آنے جانے کا راستہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور ساری دنیا کے لیے یہ قانون اللہ نے بنا دیا۔ یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، مشرک ہو، سب کے لیے اسی طریقے پر کامیابی کا بھی ایک ہی راستہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا وہ مکمل طریقے پر کامیاب ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ مال مل گیا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے۔ ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے۔ نشانی ہوتی ہے نا کہ یہ نشانی ہے، حکم پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ پھر مال ہے تو کامیاب، مال نہیں ہے تو کامیاب۔ حکم پورا کرتے کرتے جان بچی تو کامیاب، جان گئی تو کامیاب۔ حکم پورا کرتے کرتے حضرت عثمان کی جان چلی گئی، حکم پورا کرتے کرتے حضرت عمر کی جان چلی گئی، لیکن حکم کو نہیں توڑا انہوں نے۔ حکم پورا کرتے کرتے حسین کی جان چلی گئی، کوئی بات نہیں۔ تو کامیابی کا معیار ایک ہی ہے، جیسے دنیا میں آنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اسی طریقے پر کامیابی کا بھی ایک ہی ہے۔ لیکن ہم اپنی غفلت کی وجہ سے مال میں کامیابی سمجھتے ہیں، کہ مال میں عزت سمجھتے ہیں، کہ نہ، مال میں عزت نہیں ہے۔ کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں ہے۔ میں عربی میں بیان کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی آئے اور کوئی اس کے اکرام میں کھڑا ہو گیا، یہ اس کی عزت کی علامت نہیں ہے۔ لوگ تو سانپ کے آنے سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، چوہے کے آنے سے بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر چوہا یہاں سے آ جائے، چھوٹے سے چوہے بھی آ جائے نا یہاں سے، یہ سب تاریخ پورا والے کھڑے ہو جائیں گے۔ حالانکہ چوہیا کا مقام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔
تو کھڑا ہونا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مؤمنین. گھبراؤ مت، سر بلند تم ہی رہو گے، لیکن ایمان کی حقیقت ہونی چاہیے. امیٹیشن ایمان نہیں، نقلی ایمان نہیں. زبان سے جو کہتے ہو وہ دل میں بھی ہونا چاہیے. تو ہم تباہی اور بربادی کے نقشے میں کامیاب کریں گے. ذلت کے نقشوں میں عزت دیں گے. نقشہ ذلت کے اللہ عزت دے گا، نقشہ تباہی بربادی کا اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. وعدہ ہے، اور یہ وعدے اللہ نے پورے کیے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ نے پورے نہیں کیے. نبیوں کے قصے دیکھو آپ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبیوں کے قصوں کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے. نبیوں کے قصے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے نیچے اترے اور وہ صحابہ کے قصوں پر گئے کہ صحابہ کے طریقے سے جو ہے دعوت کے کام کو ثابت کرے. اس پر انہوں نے حیات الصحابہ لکھی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبیوں کے قصے اور صحابہ کے قصے دونوں بیان کرتے تھے کہ کامیابی کا معیار وہ لوگ ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اسی لیے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تو ہتھیاری حفاظت نہیں کرتے. زمینوں سے اللہ دیتا ہے، لیکن یہ زمینیں اللہ کی باندیاں ہیں، اللہ کے غلام ہیں. یہاں زمینیں ہوتی ہیں. مدینہ والوں کے پاس زمینیں بہت ہوتی تھیں، انصار کے پاس. مکہ مکرمہ والے جو تھے وہ تجارتی ذہن کے تھے، اور مدینہ منورہ والے جو ہے یہ ان کا کھیتی باڑی کا شوق تھا مدینہ منورہ والوں کو. اور بہت کھیتیاں، لمبی چوڑی کھیتیاں ان کی کیا ہوتی تھی؟ کھجور کی. بڑے بڑے باغات ہوتے تھے، یہ ہوتا تھا. اور طائف والوں کے یہاں انگور پکتے تھے. انگور ہے، پھل ہے، گلاب کا پھول ہے، یہ وہاں پیدا ہوتا تھا. مدینہ میں گلاب کا پھول نہیں ملے گا آپ کو. مکہ والوں میں وہاں تجارت تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات آ کر کہی. کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ کو مانو. گھر میں اس کے مذاکرے کروائے. حالت ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ اگر ہم دین کا کام اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کریں گے ہم تالی پورہ میں، اور اس کا نتیجہ اللہ پہنچائے گا واشنگٹن میں. کریں گے یہاں. یہ خاصیت ہے اللہ کی طرف بلانے کی کہ آدمی ایک جگہ گشت کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے کرے، ہیرا پھیری نہیں. اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے یہاں حقیقت تو نکل گئی، ہیرا پھیری آ گئی. چلا تو لگاتا ہے آدمی، لیکن صفات کے ساتھ نہیں لگاتا تو کوالٹی بن کر نہیں آتا. وہ مال ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو ایکسپورٹ کیا جائے، کہ مال ایسا ہونا چاہیے جو ایکسپورٹ کیا جائے تو اچھا مال ایکسپورٹ ہوتا ہے. ادھر ادھر والا مال ایکسپورٹ نہیں ہوتا. تو دنیا میں جو بات پھیلے گی وہ بات پھیلے گی جو حقیقت والی ہوگی، اچھی ہوگی. عرب بھی لیں گے. یہ دعوت کا کام جو شروع ہوا عرب متاثر ہو گئے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بڑے بڑے علماء، یہ ابا خود فرماتے تھے، لیکن اس وقت میں کام بھی ایسا تھا. لوگ محنتیں کرتے تھے، رات کو روتے تھے. ہم جب چھوٹے تھے ابا کو لے کے جاتے تھے ہم مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد میں. ہم خود لے کے جاتے تھے تھیلی لے کر. وہاں جاتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مرکز کی دیواریں رو رہی ہیں. اور بڑے بڑے لوگ جماعت میں نکلتے تھے. حکومت کے لائن کی کشش تھی اس کے اندر. دعوت کے کام میں اور دین میں اللہ نے ذاتی کشش رکھی ہے. لالی پاؤڈر کی ضرورت نہیں.
लाली पाउडर लगाओगे ना تو کشش ختم ہو جائے گی. ذاتی کشش. جمعہ کا دن تھا. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ صبح صبح ندوہ سے پہنچے. کسی کو کوئی خبر نہیں دی. حضرت جی حیات تھے, ہمارے والد صاحب حیات تھے, اور مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے. وہاں نیچے مولوی یوسف سلونی کا کمرہ ہوتا تھا, تو وہاں وہ لوگ استقبال میں بیٹھتے تھے. حضرت آئے, حضرت آئے, کسی کو فون بھی نہیں, کوئی خبر بھی نہیں. حضرت جی کو اطلاع ہوئی, حضرت جی بھی جاگ گئے, بھی علی میاں کیوں آئے ہیں. پھر بولا مولوی عمر کو, ہمارے ابا کو کہتے تھے مولوی عمر, پھر مولوی عمر کو بلاؤ. ابا بھی آ گئے, سب ساتھی بھی آ گئے, مولانا بھی تشریف لے آئے. فجر کا وقت تھا, تو جو ہے اس کے بعد جو ہے ابا کا بیان ہوا. بیان کے بعد جو ہے ناشتہ ہوا. حضرت کے کمرے میں ہی ناشتہ کیا. اور حضرت کے سردی کے زمانے میں ہمارے حضرت کے یہاں سے دیسی انڈے ابلے ہوئے آتے تھے. دیسی, آپ لوگوں یہاں بھی دیسی انڈے ہوتے ہوں گے نا بھائی, بغیر ماں باپ کے انڈے نہیں. ایک تو بغیر ماں باپ کے انڈے ہوتے ہیں, وہ نہیں, کہ دیسی انڈے وہ حضرت کا. تو مولانا علی میاں ندوی بھی کھا رہے, یہ بھی کھاتے. حضرت نے پوچھا, حضرت آج آپ کیسے تشریف لائے؟ تو حضرت مولانا علی میاں ندوی فرما رہے ہیں کہ ایک شیخ ابراہیم یہاں جماعت میں آئے ہیں 3 چلے کے لیے, سعودیہ کے ہیں, میں ان سے ملنے آیا ہوں. تو پوچھا کہ بھی شیخ ابراہیم کہاں, سعودیہ میں کہاں کے ہیں؟ کہ ریاض کے ہیں. میں اس پر سنا رہا ہوں دعوت میں کتنا کرنٹ تھا, اب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم نے لالی پاؤڈر لگانا شروع کر دیا. کام تو وہی ہے ہمارا, نمازیں وہی ہے, روزہ وہی ہے, تو سب وہی ہے. تو اس کی حقیقت پر جاؤ, حقیقت پر جاؤ گے تو وہی خوبیاں ملیں گی آپ کو. تو حضرت جی نے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی شیخ ابراہیم نامی آدمی ریاض کے ہیں, وہ آپ تحقیق کرو کہاں ہے, جماعت میں گئے ہیں, تشکیل ہو گئی ان کی, یا یہاں ہے کیا, تحقیق کرو. سب ساتھی لگ گئے دیکھنے کے لیے. حضرت جی نے کہا, مولانا عمر صاحب نے کہا, سب ادھر دیکھ رہے, وہ نہیں ملے. اس زمانے میں موبائل نہیں تھے, تو انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت وہ تو نہیں ہے. تو پھر کاپی میں کیا لکھا ہے؟ بولے کاپی میں لکھا ہے کہ مرکز میں ہے, وہ کسی جگہ تشکیل ان کی نہیں ہوئی ہے. تشکیل ہوتی تو یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ جماعت فلاں فلاں بھوپال گئی ہے, یہ فلاں فلاں جماعت بنارس گئی ہے, یہ فلاں فلاں جماعت پالپور گئی ہے. نام ان کا ہے لیکن ہے مرکز میں, لیکن ابھی دکھائی نہیں دے رہے. پھر ڈھونڈو. تو سارے ساتھی ڈھونڈنے گئے. تو ایک عرب تھا, وہ اپنا چہرہ جیسے منہ بند کیا ہوا, اور وہ بنگلے والی مسجد میں جھاڑو دے رہا تھا, صاف کر رہا تھا. بھائی آپ کا کیا نام؟ ابراہیم. کہاں کے ہو؟ کہ سعودیہ کا. یہ سعودیہ میں کہاں سے؟ ریاض سے. علی میاں ندوی کو پہچانتے ہو؟ ہاں ہاں, استاد ہونا, ہمارے استاد ہیں, کہ آپ کو بلا رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا منہ وہ صاف کیا, وضو کیا, اور قطرہ وطرہ کیا, جو بھی عربوں کی ایک عادت ہوتی ہے. وہ آئے حضرت جی کے پاس. جب حضرت جی کے پاس آئے تو مولانا علی میاں ندوی ان کے اکرام میں, استقبال میں کھڑے ہو گئے. حضرت کھڑے ہو گئے. حضرت بھی کھڑے نہیں ہوتے, ہمارے والد صاحب کھڑے ہو گئے. ان کا جو ہے اکرام کیا, بیٹھی. اکرم و کریم کل قوم انزل الناس منازلہم. بات چیت کی, یہ ہوا. مولانا علی میاں ندوی بات کرتے رہے, یہ ہوا سارا 1 گھنٹہ پر تقریباً. پھر ہم چھوٹے تھے, تبا کی تھیلی پکڑ کر ہم بھی داخل ہو جاتے تھے. کئی چیزیں تھیلی کی برکت سے ہمیں مل جاتی تھی. بھئی ہمارے جانے کا کوئی حق نہیں بڑوں کے ساتھ, لیکن وہ تھیلی کی برکت سے ہم بھی گھس جاتے تھے. اور ابا کے ساتھ تھیلی رہتی تھی, وہ تھیلی کو ہم بھی چلے گئے. سب نے اکرام کیا, مصافحہ کیا, معانقہ کیا, سب کچھ ہو گیا. پھر وہ جو ہے چلے گئے. پھر مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت یہ شخص کون ہے, معلوم ہے آپ کو؟ حضرت نے فرمایا نہیں بھی, ہم تو نہیں جانتے.
بولے ملک فیصل کا مشیر خاص ہے، ملک فیصل اس کی پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہے، اتنا قریبی آدمی ہے یہ، اور یہ صرف دعوت اور تبلیغ کی کشش میں کھینچ کر یہاں آیا ہے دین کی وجہ سے، کہ میں اللہ کے راستے میں گھوموں، اور میوات میں گھوم رہا ہے اتنا اونچا آدمی ہے کہ ملک فیصل جو ہے اس کے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا، یعنی ملک فیصل اپنے کمرے میں بٹھا کر یہ دونوں ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور دین اور دعوت کی کشش یہ ہے ہماری تبلیغ۔ اب بتاؤ یہ ہے، وہ تو آپ کو خود کا معلوم ہے، میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ بھئی وہ تبلیغ وہ پیدا کرو اپنے اندر، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اتنے بڑے بڑے آدمی آتے تھے اس وقت میں، قطر کا شہزادہ کہ بادشاہ مرے گا وہ اس کا بیٹا بادشاہ بنے گا، 3 چلہ میوات میں پیدل لگا کر گیا۔ میوات جو ہے اپنے یہاں سے بھی گیا گزرا ہے، یہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ بھی میوات سے کم نہیں ہے، لیکن یہ تو بھی کچھ صاف ستھرا ہے ماشاءاللہ۔ اب تو کچھ ماشاءاللہ ترقی کرنے لگے، کالڑا میں ہوٹلیں بن گئی، وہاں میں نے کہا ترقی ہوئی تمہاری ماشاءاللہ، ہم تو پہاڑ سنتے تھے، وہاں سندھ بھی بڑھ گیا، یہ اللہ نے دین کی برکت سے دیا۔ 3 چلے، خود ہاتھ سے کپڑے دھونا، ان کے خادموں کا کیا کمی ہے؟ یہ کشش، خوبصورتی اللہ نے ذاتی کشش رکھی ہے، دعوت کے کام میں بھی اور دین میں بھی۔ لیکن حقیقت ہو، کل میں تھا پانپور میں، سابرکاٹھا میں، تو ایک جماعت تھی 2.5 لاکھ روپے کی خرچے والی جا رہی تھی ماشاءاللہ۔ میں نے ان کے ساتھ جمع کیا، میں نے کہا جاؤ بہت اچھا، صرف میری ایک ہی نصیحت ہے کہ دعوت کے کام میں کام کرو صفات کے ساتھ، چالاکیوں کے ساتھ نہیں۔ وہ کھینچے گا، لوگوں کے دلوں کو کھینچے گا۔ یہ قصے ہوئے، وہ شیخ ابراہیم جو تھے ملک فیصل کے مشیر خاص، وہ تعلیم میں ہمارے سامنے ہی بیٹھتے تھے بچے کی طرح، عربی تعلیم ہمارے ذمہ ہوتی تھی مرکز میں، بچے کی طرح بیٹھ کر جو ہے عام آدمی جیسے کیسے بیٹھا ہے، تہجد میں سب سے پہلے صف میں آ کر بیٹھ جائیں، قرآن پڑھے، یہ پڑھے، ابا کے بہانے بیٹھے بیٹھے روئے۔ تو آپ کا جو ماحول بدلے گا دینی ماحول، دیکھو مال کی کمی نہیں ہے، مال اللہ نے دیا الحمدللہ، تالی پورا والوں کو بھی دیا، ممنوع کو بھی دیا، مدارس بھی بن گئے، مسجدیں بھی بن گئی، سب کچھ بن گیا ماشاءاللہ، اور سادگی بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر روحانی کرنٹ آنا چاہیے، اور روحانی کرنٹ جو ہوتا ہے وہ انابت سے آتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ اپنی طرف چھانٹتا ہے لوگوں کو، اور خاص طور سے کس کو اللہ دیتا ہے؟ جس میں انابت ہو، دل میں معمولی سے طلب آ گئی کہ اللہ منا وہ ہارو کری دے، وہ گناہ تھی یا ہمارا تھی، تمہیں اچھا کری دے، اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسے بڑے بڑے لوگوں نے وقت لگایا۔ ہمارا شیخ غانی میں ابو ظبی کا جو بادشاہ ہے اس کے خاص سیکریٹری ملک زید کا، وہ ہمارے یہاں رمضان میں آئے، حضرت جی سے ملے، بھی کیوں آئے ہو؟ پرائیویٹ فلائٹ میں آئے، عام فلائٹ ہوتی ہیں اس میں۔ میں سب یہ قصے اتنے سنا رہا ہوں، میں کبھی پرائیویٹ قصے سناتا نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہے وہ لگتے تھے، اب نہیں لگ رہے ہیں۔ اثر تھا، جماعتیں گزرتی تھی اور علاقے کے ہدایت پر آ جاتے تھے۔ مولانا اظہار صاحب کہتے تھے کہ جہاں پر بھی حضرت جی مولانا عمر صاحب چلے جاتے ہیں تو وہاں کے پتوں میں ایمان آ جاتا ہے۔ مولانا اظہار صاحب کہتے تھے، اجتماعات ہوتے تھے،
بن کر آتے تھے. تو ہمیں وہ تبلیغ لانی ہے، اصل تبلیغ صفات والی. ایک جملہ یاد رکھنا، صفات کے ساتھ دعوت کا کام کرنا ہے. سمجھ گئے بھائی؟ صفات کے ساتھ دعوت کا کام کریں گے تو نیکیاں بھی ملیں گی، نتیجہ بھی نکلے گا. جیسا نماز خشوع خضوع کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو نیکیاں بھی ملے گی، نماز کا نتیجہ بھی نکلے گا. اور اگر نماز بغیر خشوع خضوع کے پڑھی تو نیکیاں تو ملے گی، نتیجہ نہیں نکلے گا. دعوت کا کام بغیر صفات کی کیا، نیکیاں تو ملے گی لیکن دعوت کا نتیجہ نہیں نکلے گا. دعوت کا کام کا نتیجہ کیا ہے؟ اظہار دین. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ دین کو غالب کرے گا، لیکن کب کرے گا؟ جب اس کے اندر کرنٹ ہو. یہ رمضان کا مہینہ مولوی صاحب، اور گرمی، سڑی ہوئی گرمی، وہ سب تو کیا ایئر کنڈیشن ہوتے تھے نظام الدین میں، اور یہ آگے حضرت نے پوچھا بھی کیوں آئے؟ ان کا چلہ لگانے آیا ہوں گرمی کا. حالانکہ وہ آدمی ایسا ہے کہ پورا مکہ خرید لے گا، اللہ نے اتنا دیا ہے اس کو، ہوٹلیں خرید لے. جو ہے کہ میں چلہ لگانے آیا. حضرت سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ابھی اتنا بڑا آدمی چلہ کہاں لگوائیں گے اس کا. اور حضرت ایک درخواست ہے کہ مجھے کسی شہر میں مت بھیجنا، مجھے دہلی میں ہی رکھنا اور ایئرپورٹ کے قریب رکھنا. وہ شرطیں لگا رہا ہے، ایئرپورٹ کے قریب رکھنا، یعنی بمبئی، بنگلور، وہاں نہیں. اس لیے کہ میرے ذمے کئی ملک جو بادشاہ ہے اس کے کئی کام ہیں، اس کے جتنے خرچے ہوتے ہیں تو سب کے سگنیچر مجھے کرنے ہوتے ہیں. تو ہم نے ہندوستان کی حکومت سے دلی کا ایئرپورٹ خرید لیا ہے ایک چلے کے لیے. روزانہ 2 فلائٹیں میری آئے گی پرائیویٹ، ایک صبح ایک شام کو. صبح 7 بجے لینڈ ہوگی اور ایک رات کو 11 بجے لینڈ ہوگی. ہم نے ان سے ہندوستان کی گورنمنٹ سے، تو وہ یعنی بمبے اگر وہ اترنا چاہے گی تو بمبے نہیں اتر سکتی، وہ بنگلور اترنا چاہے تو نہیں اتر سکتا. دلی ہی وہ لوگ ہم کو پرمیشن دیا ہے انہوں نے. اور ہمارا آدمی جو ہے وہ آئے گا، وہ آ کر سگنیچر یعنی سارے چیک لائے گا، میں بیٹھ کر سگنیچر کروں گا 1 گھنٹہ، اور میں سگنیچر کر کے اس کو دے دوں، یہ چلا جائے گا. پھر شام کو دوسری فلائٹ آئے گی. اس لیے مجھے ایئرپورٹ کے قریب رکھنا. اب ایئرپورٹ کے قریب تو وہ جھگیاں ہیں، جھگیاں سمجھ دو. ارے اڑے ٹھڑے لوگ سارے، شرابی، کبابی، چھوٹی سی مسجد، اور باہر بھی لوگ ہگ رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں بچے، اور سڑی سڑی گالیاں سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو. ایئرپورٹ کے قریب 2 مسجد ہے. اچھی مسجد دیکھنے جاؤ تو دور ہے ایئرپورٹ سے. اور ایئرپورٹ کے قریب میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ ہمارا آدمی جو ہے وہ فوراً آئے، اور فوراً جو ہے اس لیے کہ 2 گھنٹہ اس کو ٹھہرنے کی اجازت ہے. دوسرا کوئی فلائٹ اترے گا نہیں 2 گھنٹہ، جب تک میرا فلائٹ کھڑا رہے گا. وہ ہم نے ہندوستان کی حکومت سے معاہدہ کیا ہے، تو 2 گھنٹے میں مجھے کر کے کام دے دینا ہے تاکہ وہ چلا جائے، تاکہ دوسری فلائٹ اترے وہاں. حضرت جو سوچ میں پڑ گئے کہ کہاں رکھیں ان کو. تو ایئرپورٹ کے قریب چھوٹی سی مسجد تھی، اس میں انہوں نے پورا چلہ گزارا. گشت کرتے تھے، فلائٹیں آتی تھی، اور برابر جو ہے وہ اپنا ٹوپی ووپی نکال کر سگنیچر کرتے تھے. اور رمضان کا مہینہ ہوتا تھا، رمضان کے مہینے میں وہ کرتے تھے. اور رات کے وقت میں جو فلائٹ آتی تو گہوہ اور کھجورے پیتے جاتے تھے اور سگنیچر کرتے جاتے تھے. یہ آدمی اور چلہ لگاتا ہے اسی جگہ پر، بن کر گیا. میرے آنکھوں کے سامنے کا قصہ ہے. میں کھڑا ہوا پانی پی رہا تھا مرکز میں، وہ بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے ایک میواتی بیٹھا ہوا، مستری شفیع تھا، یہ بچے ہمارے جانتے ہیں، وہ سامنے بیٹھا ہوا، اور شیخ غانم یہاں بیٹھے ہوئے، اور ایک پلیٹ ہے، ایک پلیٹ میں چاول ہے تھوڑے سے. تو شیخ غانم نے 2 لقمے لیے، اس نے بھی 2 لقمے لیے میواتی نے، اور ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے تھے. تو شیخ غانم تھوڑے سے جو ہے ادھر ادھر دیکھنے لگے، تو اس نے جو ہے پوری پلیٹ ہی اٹھا لی، کھانے لگا وہ میواتی. اب شیخ غانم کو پتہ نہیں کچھ نہیں، تو اس نے جو ہے اب شیخ غانم نے ایسے ہی ہاتھ ڈالا تو وہ تو زمین پر ہاتھ گیا ان کا. اور میں دیکھ رہا تھا
یہ میری آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات ہے. میں ہاتھ دھو رہا تھا وہاں تو میں نے کہا شیخ غالب الحمدللہ شیخ شبعت الحمدللہ شبعت الحمدللہ شبعت. عظمت دعوت کے کام کی عظمت ہے. اللہ نے اس میں روحانی کرنٹ رکھا ہے. میں تو کہتا ہوں 3 دن دو 3 دن آپ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 3 دن بھی اصول کے ساتھ لگاؤ گے تو چوتھے دن میں یہ ولی بن کے لوٹے گا. ہمارے بمبئی میں ایک بہت بڑا گویہ تھا, عبد القادر نام تھا اس کا, انتقال ہو گیا. اتنا بڑا فارس روڈ میں رہتا تھا, شرابیں پینا, رنڈیا نچوانا, یہ اس کا کام تھا. ابا مغل کندری مسجد میں امام تھے, تو ہم ابا کہتے تھے کہ وہ آدمی ایسا تھا کہ کوئی اس کے پاس جاتا ہی نہیں تھا. عبد القادر کے پاس کیوں نہیں جاتا تھا؟ اس لیے وہ سڑی سڑی سناتا تھا. گھر میں کھانے کو نہیں ہے جو تم نکل گئے, سڑی سڑی سنا, وہ ہر آدمی ڈرتا تھا. ابا نے کہا بھی ہمیں لے چلو. ابا کہتے ہیں کہ ہم گئے, سنائی تو اس نے بھی ہمیں, لیکن ابا کیا کہتے تھے, پی جا ایام کی تلخی کو سہلے, پی جا ایام کی تلخی کو. یار جو ایام کی تلخی ہے اسے تو پی جا, قدرت نے اس میں بھی مزہ رکھا ہے. قدرت نے اس کے سہنے میں مزہ رکھا ہے. نامناسب حالات آوے آدمی صبر کرے, یہ صبر کرنے میں بھی اللہ نے مزہ رکھا ہے. تو ابا کہتے تھے ہم یہ شعر گنگناتے تھے, وہ گالی دیتا تھا, ہم کو برا لگتا تھا کہ ابھی میں مسجد کا امام ہوں اور یہ سڑی سڑی گالیاں دے رہا ہے. اور میں اندر اندر کہتا تھا ان اللہ مع الصابرین, اے اللہ تو اس کو ہدایت دے دے, اے اللہ اس کو ہدایت دے دے. پی جا ایام کی تلخی کو, قدرت نے اس میں بھی مزہ رکھا ہے, اس کو پی جا. ابا کہتے تھے ہم پی گئے اور اس کو سمجھا بجھا کر لائے. دعوت کے کام میں کشش تھی, لوگ خالی گھوم پھر کر آتے نہیں تھے. تعلیم کا حلقہ, چاشت, تہجد, اور کھانے کے وقت میں اس وقت میں دعائیں سکھاتے تھے. ایک ماحول بنتا تھا. 3 دن وہ ہمارے ساتھ رہا. ابا خود فرماتے تھے 3 دن کے بعد رات کے وقت میں کسی مسجد کے کونے سے آواز آ رہی تھی رونے کی. تب ابا فرماتے تھے میرے دل میں کون رو رہا ہے, کون رو رہا ہے, کچھ پتہ نہیں. بتی جلاؤں گا تو اس کا اللہ سے معاملہ چل رہا ہے, ڈسٹرب ہوگا. تو میں آہستہ آہستہ پیچھے جا کر بیٹھا اور دیکھا تو عبد القادر تھا, اور دعا میں کیا کہہ رہا تھا. میں نے, ابا کہتے تھے کہ میں نے اس رات میں اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا تھا. ابا کہتے تھے, تو کہتے تھے کہ میں نے اس رات میں اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا تھا. تو دعا میں کیا کہہ رہا تھا, اے اللہ ان تبلیغ والوں کی مثال اہل کہف کی ہے اور میری مثال اس کتے کی ہے جو اہل کہف کے ساتھ چلا تھا. اے اللہ اس کتے کے لیے تو نے جنت کا وعدہ کیا ہے, مجھ کتے کو بھی جنت میں داخل کر دے. بولے 3 دن میں یہ رنگ چڑھا, آج 3 چلے میں بھی نہیں چڑھتا. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ 3 چلہ جا کر آئے گا تو بھی کچا رنگ لے کر آتا ہے, پکا رنگ لے کر نہیں آتا ہے, کیونکہ ٹائم نہیں گزارتا. آدمی ٹائم گزارے نا اصول کے ساتھ, جو کہا جاتا ہے اس طریقے سے تعلیم کرو, اس طریقے سے یہ کرو, دعوت کرو, اس طریقے سے بیٹھو, آدمی کے دل کے اندر نور اترے گا. اللہ نے کشش رکھی ہے, ذاتی کشش. تو ابا کہتے تھے کہ میں اس کے دعا پر میں آمین کہنے لگا, اور میں نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ تیری رحمت تو مسلادھار بارش تیری رحمت کی اس پر برس رہی ہے, اے اللہ کچھ چھینٹے مجھ پر بھی ڈال دے, کچھ چھینٹے مجھ پر بھی ڈال دے. روحانی کشش ہے. اس لیے ایمان, نماز یہ ہماری ٹاپ ہے. یاد رکھنا تعلیم پورا والوں, ایک دن مرنا یقینی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے مل کر ملک الموت سے اگریمنٹ کر لیا کہ 5 برس تک آپ جیوت ہوئے باجو تو جے پیسہ لوے لے دے, وہ نہیں چلتا. اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ پوچھے گا بتاڑ شو کری رہا ہے تو, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. اور ہم کہ اللہ پاک تھوڑی بار ابھارو مر بیڑی بولے اللہ, اللہ پاک تھوڑی بار ابھارو ہمارا مول صاحب نے بولے اللہ, اللہ پاک تھوڑی بار
ہمارے جو مسجد پر جماعت میں امیر شاہ بتا یوں بولے اللہ بک تھوڑی اور ہمارا پیر تھا پیر یوں بولے اللہ کا نام ہے تو اتار تو شکر نہ تو اتار یہ لوگوں بدھوں نے پوچھو نہیں. یہ مطلب ہے کل امرئ بما کسب رہین. یہ مطلب ہے کل امرئ بما کسب رہین. اس لیے آدمی سوچے کہ میں میری آخرت بنا رہا ہوں نہیں بنا رہا. آپ لوگ آج یہ نیت کرو ہمیں آخرت بنانی ہے. ہمارے سامنے آخرت ہو کوئی کھیل تو نہیں ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. یہ اعلان ہوگا حشر کے میدان میں. کل انسان کا جملہ کہا ہے, مسلمان کا جملہ نہیں کہا. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا. ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال اور اس کی چیزیں جو کر کے آیا ہے یہ اس کے گردن میں ہوگی اور پھیلا ہوا ہوگا نامہ اعمال. اور اللہ تعالیٰ خود کہے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنا نامہ اعمال پڑھ اور اپنا حساب تو خود کر. ہر ایک کے ساتھ یہ دن آنے والا ہے. جب پڑھے گا تو آدمی کیا کہے گا ما لہذا الکتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نام عمل پڑھتے کریں گے ارے جے کری تو بدھو لشنو سے انکار نہیں کر سکتا آدمی. ہیرا پھیری کی تھی وہ بھی ہے, کسی کا پیسہ دبایا تھا وہ بھی ہے, کسی کے ساتھ چالاکی کی تھی وہ بھی ہے, کسی کو زمین دبائی تھی وہ بھی ہے, کسی کو دھوکہ دیا تھا وہ بھی ہے, سب ہے. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نینا منینی موٹا موٹو بدھو لشروع سے جھیر جبر بدھو. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. جو کچھ کیا ہے سامنے پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. کہ اللہ ظلم کرے گا؟ کبھی یہ مالدار لوگ ہیں ان کے ساتھ ذرا تھوڑی سی رعایت رکھو, یہ غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ رعایت میں رکھو, یہ نہیں ہوگا. وہ دن آنے والا ہے. موت کا آنا یقینی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے موت کا آنا جتنا یقینی ہے آدمی اس سے اتنا ہی غافل ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرت هم غافلون. دنیا کے چیزوں کو دیکھتے ہیں آخرت سے غافل ہیں, شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ نے بھی وقت دیا ہے. ابھی آپ سبحان اللہ پڑھو فائدہ ہوگا. مرنے کے بعد تمنا کرو کہ آدمی سبحان اللہ پڑھے, نہیں پڑھ سکتا. میں آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں, آج قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ ارے طالب پورا والوں قبول. تصویر ہے میری, میں آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں. یہ میرا ہدیہ ہے. جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. کتنے نام ہیں اس کے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح یار. اردو تو آتی ہے نا اتنی, تو آپ تو پڑھے لکھے بن گئے. جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, یہ میرے ہدیے کا نام ہے. اور آج آپ کو میں یہ ہدیہ بہت پیار سے دے رہا ہوں, بہت پیار سے. روزانہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. یہ میرا پرائیویٹ وظیفہ ہے, خصوصی. میں ہر ایک کو نہیں دیتا, لیکن روزانہ 24 گھنٹے میں سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو. حدیث شریف میں آتا ہے جو سورہ اخلاص زیادہ پڑھتا ہے اللہ کو اس سے بہت محبت ہوتی ہے. اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا تو جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جاتا ہے.
بنگلہ نہیں محل، محل تو قصر کا جملہ آتا ہے، محل تیار ہو جاتا ہے. اور 100 مرتبہ پڑھو تو کتنے محل ہو گئے بھائی؟ 10 ہو گئے، 10 محل تیار ہو گئے. ماشاءاللہ روزانہ 10 محل تیار کرو روزانہ. اور پھر اس کے بعد دعائیں مانگو، دیکھو کیسے دعائیں قبول ہوتی ہے آپ کی. اسی لیے میں نے اس کا نام رکھا ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. کئی لڑکیوں کے نکاح ہو گئے، کئی لوگوں کے مسئلے حل ہو گئے، کئی لوگوں کے کینسر کی بیماریاں دور ہو گئی. ماشاءاللہ ہم تو سب گھومنے پھرنے والے لوگ ہیں نا. لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ مول صاحب تمہارو ایڈریس شو؟ ہمارا ایڈریس کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، سمجھ گئے؟ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر. غم عاشقی تیرا شکریہ کہاں کہاں سے گزر گئے. ہمارا کوئی ایڈریس نہیں. آج تالی پورہ میں ہے، کل انشاءاللہ رتن پور میں ہوں گے، پرسوں انشاءاللہ احمد آباد میں ہوں گے، پرسوں بمبئی میں ہوں گے، بعد دلی میں ہوں گے، کبھی امریکہ ہوں گے، کبھی یہاں ہوں گے. لیکن جہاں جاتا ہوں آج کل میں یہ لوگوں کو یہ ہدیہ دیتا ہوں کہ تم جو ہے روزانہ 10 محل تیار کرو اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بہت آسان ہے. اور آسان طریقہ بتاؤ، ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو، 100 مرتبہ ہو گیا. اچھا آپ کے دل میں ہوگا کہ مول صاحب روز 10 بنگلہ 10 محل تیار تھا ہی تو وہ تو روز بڑا ہوئی પણ આટલા બધા મહેલ કરશું શું આપણે એકડે? میری تشکیل پر لوگوں نے 5-5 لاکھ مرتبہ بھی سورہ اخلاص پڑھا ہے. قرآن شریف کے حروف ہے 3,40,000. بعض لوگ کہتے ہیں 4,40,000، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3,45,000. الگ الگ قول ہیں لوگوں کے، کوئی یہ گنتا ہے کوئی یہ نہیں گنتا. میں نے کہا بھائی راؤنڈ فگر جو ہے 5 لاکھ پکڑ لو، تو اس میں کسی کا کوئی اشکال ہے ہی نہیں. راؤنڈ فگر تم پڑھو اس کو. تو کئی لوگوں نے 5 لاکھ مرتبہ یہ پڑھا، تو میں نے کہا تو نے 5 لاکھ مرتبہ ماشاءاللہ سورہ اخلاص پڑھا، تو نے حساب لگایا تیرے کتنے محل بن گئے وہاں؟ مجھ سے یہ حساب نہیں لگا. 50,000 بنگلہ تیار کرا تو نے. 5 لاکھ مرتبہ اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے پوری زندگی میں، 2 سال میں پورا کرے، 3 سال میں پورا کرے، 6 سال میں پورا کرے، 8 سال میں پورا کرے، تو کتنے بنگلے ہو گئے؟ 50,000. تو ارے مول صاحب 50,000، ہاں میں نے کہا وہ بھی کم ہے. وہاں جا کے تو دیکھے گا تو کہے گا ارے آئے وہ سے یار اور بھٹا تو ہرو تو. وہاں جا کے دیکھیں گے، مشورہ وہاں کریں گے بنگلوں کا کیا کرنا ہے. صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ تیرے لیے ایک محل تیار کرے گا. حضرت عمر نے کہا کہ حضرت یہ تو بہت آسان ہے، میں تو بہت محل بناؤں گا. آپ نے فرمایا بنا، جتنی طاقت ہے بنا. تو بنا تو تھکے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. تو آپ لوگ پڑھو گے انشاءاللہ. یہ میرا وظیفہ میری طرف سے ہدیہ دے رہا ہوں. آپ کو بھی ہدیہ، آپ کی بیوی کو بھی ہدیہ، آپ کی بیٹی کو بھی ہدیہ، سب کو ہدیہ. اور آپ کو آگے کہنے کی بھی اجازت، آپ کو آگے کہنے کی بھی اجازت کہ مولانا نے کہا تھا 100 مرتبہ 24 گھنٹے میں سورہ اخلاص جو ہے پڑھ لیا کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجتیں مانگو. اور اس کے 4 نام ہیں. واٹس ایپ کا سبق ہمارا آپ کا تعلیم پورا میں پہنچ جاتا ہوگا. ہمارا واٹس ایپ کا سبق آتا ہی نہیں آتا، کہیں نہ کہیں اللہ کہیں نہ کہیں سے اللہ پہنچا دیتا ہوگا. کئی مرتبہ جو ہے میں نے اس میں تشکیلیں کی ہیں، اور امریکہ افریقہ میں تو کئی لوگوں نے ماشاءاللہ شروع بھی کر دیا. تو اس کے 4 نام ہیں: جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. اچھا پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، طالبرہ والوں کو بہت ضرورت ہے پیسوں کی، تو پیسے بھی آئیں گے، گھبرانا مت، حلال مال آئے گا انشاءاللہ. اور یہ میری تصویر ہے، یہ بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ بھی تصویر میری، میرا ہاتھ لگا ہوا ہے، میں خود پڑھتا ہوں اس پر. اب سارے طالبرہ والوں کو تو میں دے نہیں سکتا، یہ میرے سامنے محترم بیٹھے ان کو دے رہا ہوں ہدیہ. اب یہ کہاں کے ہیں، کون سے گاؤں کے تو مجھے جانتا نہیں، لیکن یہ قدر کرنا ہے، اس کی کرو گے انشاءاللہ. میرے ہاتھ سے بھی لی ہے، یہ بھی قدر کرنا. اینٹک ہے بھی، تمہارے لیے اینٹک ہوگی،
ہماری جو کتابیں ہیں نا، ہم حرم میں طواف کرتے ہیں تو عرب عورتیں بھاگی بھاگی آتی ہے، شیخ سگنیچر کرو، شیخ سگنیچر کرو، توقی توقی، شیخ توقی توقی. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ سگنیچر کیوں لیتے؟ بولے کہ مصنف کی سگنیچر یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی علامت ہوتی ہے کہ جس نے کتاب لکھی ہے اس نے سگنیچر کی ہے. تو میں نے میرے ہاتھ سے دی آپ کو، آپ تالی پورا کرو. واسن دیکھو، واسن میں والا آ کے خیر لے گیا. کتنا دور ہے یہاں سے واسن؟ قریب میں. بہت اچھا. آپ تو پڑھنا ہی پڑھنا، باقی سب پڑھو گے انشاءاللہ. میں کہتا ہوں کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، خصوصی ہدیہ. اور آپ اگر عمل کرو گے تو اس کے بعد آپ دعائیں مانگتے جاؤ، دیکھتے جاؤ اللہ تعالیٰ کیسا دے رہا ہے. سب سے پہلے دعا مانگنا کہ اللہ تو مجھے اپنا نیک بندہ بنا دے، اور کبھی بھی مایوس مت ہونا. یہ میری بات ذہن میں رکھنا. اب وہ شکر کروانو وہ تو ہم تھی نہ، اللہ بہت بڑا ہے. مایوس نام کی کوئی منزل ہماری شریعت میں نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ مایوس ہو گئے تھے اپنی ماں سے. ان کی ماں مشرکہ تھی، ابو ہریرہ کی والدہ مشرکہ تھی. ایک ہی کمرہ تھا، ایک کمرے میں ابو ہریرہ کی چارپائی اور ماں کی چارپائی. تو ابو ہریرہ مسلمان، ماں کافرہ، اور دوسرا کوئی نہیں ان کا. تو ابو ہریرہ جو روتے رہتے تھے کہ اللہ ہماری ماں جہنم میں جائے، ہماری ماں جہنم میں جائے. اچھا، ایک ہی گھر کے اندر دونوں اپنا اپنا مذہب پالتے تھے. ابو ہریرہ قرآن پڑھتے تھے تو وہ اس دور کے اعتبار سے ان کی کتاب پڑھتی تھی، وہ پوجا پاٹ کرتی تھی. ابو ہریرہ دیکھتے تھے، کہہ رہے یہ پوجا پاٹ کر رہی میں. اور ابو ہریرہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتے تھے. ابو ہریرہ ماں غصہ ہوتے تھے، بات مت کرنا تیرے نبی کی، محمد کی بات مت کرنا. ایک مرتبہ جو ہے ابو ہریرہ بالکل مایوس ہو گئے، حدیث میں آتا ہے. اور اتنے مایوس ہو گئے کیا کروں، ماں کو چھوڑ نہیں سکتا، گھر بھی چھوڑ نہیں سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں ہے، میں کیا کروں. تو ماں نے بہت کچھ کہا حضور کے بارے میں، تو دل پر لگ گیا ان کو. اور یہ روتے روتے ہچکیاں مارتے مارتے، کتابوں میں لکھا ہے گھر سے نکلے تو بھی روتے روتے. لوگ دیکھتے تھے کہ ابو ہریرہ روتے روتے جا رہا ہے. بچہ جسے روتے روتے کیسے جا رہا ہے؟ روتے روتے مدینہ کی گلیوں سے مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے. ابو ہریرہ کیا ہوا؟ یہ کہا بس جو ہوا وہ ہوا. وہ روتے حضور کے پاس گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے. ہاں بھی کیوں رو رہے ہو؟ حضرت آج تو میری ماں نے آپ کے بارے میں یہ کہا. آپ تو آپ نے کیا فرمایا؟ نا امید مت بن، مایوس مت بن. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. ابو ہریرہ کہتے ہیں جو میں نے دعا سنی تو وہ دعا میرے سینے پر دل پر لکھ گئی. میرے کو ہو گیا کام حضرت میرا کام ہو گیا، میرا کام ہو گیا. ابو ہریرہ واپس لوٹے. جب واپس لوٹے تو روایت میں آتا ہے کہ ماں نے گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا اور پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. ماں سمجھ گئی کہ ابو ہریرہ آیا ہے، تو ماں نے اندر سے کہا مہلن یا ابا ہریرہ، مہلن یا ابا ہریرہ. ابو ہریرہ وہی رہنا، گھر کی طرف مت آنا، وہی رہنا. میں ایک درخت تھا اس کے نیچے بیٹھ گیا. 10 منٹ 15 منٹ کے بعد میری ماں نے جو ہے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. مایوس ہونے کی کوئی منزل نہیں. خراب سے خراب آدمی ہو، مایوس مت بنو، اللہ سے اچھی امید رکھو. بیوی بہت خراب ہے، بیٹا بہت خراب ہے، بھائی بہت خراب ہے، کہ ساتھی بہت خراب ہے دکھائی دے رہا، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ کب اللہ اس کو معاف کر دے. قریب ہے. 24 گھنٹہ یاد رکھنا طالب پورا والوں، یہ حدیث 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آج اس رات شروع ہو گئی نا، اب اللہ اعلان کر رہے ہیں او دن کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں. مسلم شریف کی حدیث ہے.
جب سورج طلوع ہوگا تو اللہ اعلان کریں گے، او رات کے گنہگار آ جا، میں تجھے معاف کر دوں. ان اتیتنی لیلا قبلتک ان اتیتنی نہارا قبلتک تبارزنی بالمعاصی فی النہار وانا اکلؤک علی فراشک فی اللیل. اے میرے گنہگار بندے، رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا. مجھے تو تجھ سے اتنی محبت ہے کہ تو رات کو سوتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے میں تیری حفاظت کرواتا ہوں. کریم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. امید بھری آئے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. پیارے نبی جی، جو میرے گنہگار بندے ہیں ان کو کہہ دو، متقیوں کو نہیں، نمازیوں کو نہیں، بڑے بڑے پیروں کو نہیں، گنہگار بندے اسرفوا علی انفسهم. ان سے کہو اللہ کی رحمت سے نا امید مت بنو، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں غفور رحیم ہوں، بے فکر رہو. کریم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک حدیث یاد آئی مجھے. ابو ہریرہ کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی، یعنی آپ کے حیاتی میں قصہ ہوا ہے جو بیان کر رہا ہوں. ابو ہریرہ اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے اور ایک لڑکی آئی، دستک دی. اب ہریرہ خفا ہو گئے کہ رات کے وقت میں کون ہے، لیکن بار بار دستک دے رہی تھی. اب ہریرہ نے دروازہ کھولا، لڑکی کھڑی تھی. پوچھا بھئی کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا، مجرمہ بنت الشریف بنت الکریم، مجرمہ مذنبہ، گنہگار ہوں، شریف کی بیٹی ہوں، شریف خاندان کی ہوں. تو کیوں آئی ہو؟ ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. لوگ ابو ہریرہ کے پاس آتے تھے کہ ان کے پاس حدیثیں بہت ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ تھے. یہ قصہ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں، آپ کی حیات کے بعد کا قصہ نہیں ہے، آپ کی زندگی میں ہوا یہ قصہ. مجرمہ مذنبہ بنت الشریف بنت الکریم، بنت الشریف بنت الکریم، شریف کی بیٹی ہوں، کریم کی بیٹی ہوں، سخی، میرا باپ بہت بڑا سخی ہے. اچھا بتاؤ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں لیکن ایک شرط پر. میرا نام مت پوچھنا، میرا قبیلہ مت پوچھنا. میں رات کے اندھیرے میں اسی لیے آئی ہوں تاکہ تو مجھے دیکھے نہیں کون کہاں جا رہا ہے. دن میں آتی تو لوگ دیکھتے کہ یہ لڑکی یہاں گئی تھی، کہ میں رات کو سب مدینہ سویا ہوا ہے، اس لیے میں آئی ہوں. بنت الشریف بنت الکریم، مجرمہ مذنبہ. کیا پوچھتی ہو؟ اگر میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، میرا نام مت پوچھنا، میرا ٹھیا مت پوچھنا، مجھے تو ہاں نا کا جواب دینا ہے، یس یا نو، یس یا نو. اچھا بتاؤ. اگر مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، دو گناہ ہو گئے ہیں. ایک گناہ تو ہو گیا زنا کا، دوسرا گناہ یہ ہوا کہ حمل ٹھہرا تو شرم کی وجہ سے میں اپنا پیٹ بچاتی رہی، کسی کو دکھایا نہیں. بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس بچے کو قتل کر دیا. احد پہاڑ پر وہ بچہ پڑا ہوا ہے. زنا اور قتل یہ دو گناہ ہیں. میں صرف آپ سے اتنا پوچھنے آئی ہوں، ہل لی من سبیل، ہل لی من سبیل، میرے بچنے کی کوئی صورت ہے؟ تب ہریرہ نے کیا کہا؟ لیس لک من سبیل انت فی نار جہنم، تیرے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں، جہنم میں جلے گی. اور تو کون ہے، کون سا خاندان کی ہے؟ تو اس نے پہلے کہا تھا، میں نے کہا تھا میرا خاندان مت پوچھنا، میرا ٹھیا مت پوچھنا، میرا ایک مت پوچھنا، یہ میرا ہادہ ستر بینی و بین الستار، ہادہ ستر بینی و بین الستار،
میرا اور اللہ کے درمیان ہے، میرا نام مت پوچھنا۔ تب ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ لیس لک من سبیل انت فی نار جہنم، تیری معافی کا کوئی شکل نہیں ہے، تو جہنم میں جلے گی۔ تو اس لڑکی نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ اللہ، یہ میرا حسن و جمال، یہ میرا مال و منال جو تو نے مجھے دیا ہے، تو کیا تو نے مجھے جہنم کے لیے پیدا کیا تھا؟ میں جہنم میں جاؤں گی؟ روئی اور یہ لڑکی چل دی۔ ابو ہریرہ نے دروازہ کھٹ کر کے بند کر دیا، اور وہ بھی بعض کتابوں میں لکھا ہے غصے میں بند کیا، جیسے کھٹ کر کے بند کرتے ہیں نا غصے میں۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ فجر کی نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو ہریرہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متوجہ ہو کر بیٹھے، ابو ہریرہ تھوڑے آگے بڑھے۔ ہاں بھائی ابو ہریرہ کچھ کہو گے؟ ہاں حضرت، رات کو تو میرے گھر میں بڑا عجیب قصہ ہوا۔ کیا ہوا قصہ؟ ایک لڑکی آئی تھی، یہ کہتی تھی مجرمہ مذنبہ بنت الشریف بنت الکریم، اور اس نے فتویٰ پوچھا کہ مجھ سے زنا اور قتل ہو گیا ہے، میری معافی کی کوئی شکل ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ ہاں مفتی صاحب، کیا جواب دیا تم نے؟ مفتی صاحب تم نے جواب کیا دیا؟ آپ سمجھے؟ قسم کا فتویٰ ہی دیا تھا انہوں نے۔ فتویٰ تو اللہ بھی دیتا ہے، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے۔ کہا تم نے جواب کیا دیا؟ ابو ہریرہ نے کہا میں نے کہہ دیا لیس لک من سبیل انت فی نار جہنم، تیری معافی کی کوئی شکل نہیں ہے، تو جہنم میں جلے گی۔ بس اتنا حضور نے سنا، اور حضور نے کیا کہا؟ اخطأت یا ابا ہریرہ، اخطأت یا ابا ہریرہ، اخطأت یا ابا ہریرہ۔ ابو ہریرہ تو نے بہت غلط جواب دیا، بہت اتنی مرتبہ کہا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ڈرنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جنت میں چلی جائے اور کہیں ابو ہریرہ تو جہنم میں نہ چلا جائے۔ پھر آپ نے کہا وہ لڑکی ندامت کے مارے تیرے دروازے پر کھڑی تھی اور آنسو بہا رہی تھی، اس کے آنسو عرش سے ٹکرا رہے تھے، عرش حرکت کر رہا تھا، اور عرش سے جبریل میرے دروازے پر اس کا جواب لے کر کھڑا تھا۔ لڑکی کھڑی تھی تیرے دروازے پر اور جبریل کھڑا تھا میرے دروازے پر، اور جواب لے کر وہ آیا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ زنا ہو گیا، قتل ہو گیا، لیکن توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اچھے اعمال کرے، ہم اس کے گناہوں کو معاف صرف نہیں کریں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدلیں گے۔ یہ ہے ترجمہ اس کا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ ابو ہریرہ یہ جواب ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت میں جا کر ڈھونڈوں؟ ہاں ڈھونڈو، اور جب میں زندہ تھا تو تم نے کیوں فتویٰ دے دیا؟ انا بین اظہرکم، یہ ہے انا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان تھا تو آپ نے کیسے فتویٰ دے دیا؟ آپ نے کہہ دیتے ہیں میں صبح میں حضور سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ حضور ناراض ہو گئے، گناہ کیا ہے اس نے اور توبہ بھی کر رہی ہے، ندامت کا آنسو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آنسو 3 قسم کے ہوتے ہیں، غم کا آنسو، خوشی کے آنسو اور ندامت کے آنسو۔ سب سے زیادہ قیمتی آنسو ندامت کے آنسو ہوتے ہیں، اس سے زیادہ قیمتی آنسو کوئی نہیں ہوتا۔ وہ لڑکی آنسو بہا رہی تھی، ندامت کے آنسو تھے، چپ ہو گئی، کفر تو نہیں کیا ہے، مرتد تو نہیں ہوئی ہے، چپ ہو گئی۔ تو وہ ندامت کے آنسو عرش سے ٹکرائے، عرش حرکت کرنے لگا، اور جبریل فرمایا ابو ہریرہ وہ لڑکی تیرے دروازے پر کھڑی تھی، وہ تجھ سے سوال کر رہی تھی،
اور اس کے سوال کا جواب لے کر جبریل میرے دروازے پر کھڑا تھا اور یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. اسی لیے میں نے بکھرے موتی میں یہ قصہ نقل کر کے لکھا ہے، ابو ہریرہ والی عورت کا قصہ. کسی مفسر نے وہ لڑکی کا نام نہیں لکھا، آیا ہی نہیں. کسی نے نہیں کہا فلاں خاندان کی تھی، فلاں خاندان کی تھی نا. اب وہ قصہ تو امرأۃ ابی ہریرہ، قصہ تو امرأۃ ابی ہریرہ، قصہ تو بنت ابو ہریرہ کے ساتھ لڑکی کا قصہ ہوا، عورت کا قصہ ہوا. حضور نے کہا کہ جاؤ ڈھونڈو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ ہی موڑ لیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے پاس دو ٹینشن. ایک ٹینشن تو وہ لڑکی اب کہاں ملے گی، یہ دوسرا ٹینشن کہ حضور کی نگاہیں پھر گئی. حضور نے میری طرف دیکھا نہیں. بات کرتے کرتے حضور نے کہا جاؤ ڈھونڈو اس کو، اور حضور نے رخ ہی موڑ لیا. اب نبی اگر چہرہ موڑ لے تو آدمی کو تو جہنم ہو جاتی ہے. کہ نبی ناراض ہو گیا، میں کہاں جاؤں گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بھاری قدم لے کر، بھاری قدم سمجھتے ہو، بعض مرتبہ آدمی کو چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے، تو بھاری قدم لے کر میں چلا اور میں نے کہا میں ڈھونڈوں اس لڑکی کو. اور میں مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بستی تھی، ہر دروازے پر جا کر دستک دی اور یہ کہا مجرمہ مذنبہ بنت شریف بنت الکریم موجود ہے. اندر سے جواب آتا مش موجود. ظہر تک ڈھونڈا، وہ لڑکی نہیں ملی. اب ہریرہ کہتے ہیں کہ بھوک بھی کہاں لگتی ہے ایسے وقت میں، کھانا بھی کہاں اچھا لگتا ہے. عصر تک ڈھونڈا، ما وجدتھا. مغرب تک ڈھونڈا، ما وجدتھا. عشاء تک ڈھونڈا، ما وجدتھا. عشاء تک وہ لڑکی نہیں ملی. اب عشاء کی نماز میں نے پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. ظہر کی نماز تو حضور کے پیچھے نہیں پڑھی، پچھلی صف میں پڑھی، شرم کے مارے. حضرت جی فرماتے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ کبھی کبھی ایسی چوکیں ہو جاتی ہیں کہ پہلی صف والا آخری صف میں چلا جاتا ہے. کہ ابو ہریرہ آخری صف میں چلے گئے. یہاں اس لیے بھی پڑھتے تھے کہ یوں سلام پھیرتے ہی ہاں ابو ہریرہ کیا ہوا، ملی کہ نہیں ملی. آپ سمجھے، ظہر بھی پچھلی صف میں، عصر بھی وہاں، مغرب بھی وہاں، لیکن عشاء میں اب حضور ڈھونڈیں گے. آج اگر میں نہیں گیا تو بلوائیں گے. اچھا ہے پہلے حاضر ہو جاؤ بھائی، اچھا ہے پہلے حاضر ہو جاؤ. نماز پڑھی، حضور نے سلام پھیری، حضور نے کہا ہاں کیا ملی کہ نہیں ملی وہ لڑکی. ذرا تھوڑا سا تیز لہجے میں ملی. تو فرمایا کہ حضرت نہیں ملی ہے. جہاں میں نے کہا نہیں ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چل گئی. اب میں ٹینشن میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں اور حضور تو کمرے میں داخل ہو گئے. یا اللہ، میں نے پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھی ہوں گی، کتنی نفلیں پڑھی ہوں گی. اے اللہ، گزشتہ رات وہ مجھے ڈھونڈ رہی تھی، یہ رات میں مجھے اسے ڈھونڈ رہا ہوں. گزشتہ رات تو مجھے ڈھونڈ رہی تھی فتویٰ لینے کے لیے، یہ رات میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں. اے اللہ پاک میرا کام کر دے، اے اللہ پاک میرا کام کر دے، میرا کام کر دے، میرا کام کر دے. ابو ہریرہ کہتے تھے روزانہ دروازہ بند کر کے سوتا تھا، آج تو دروازہ کھلا رکھا تاکہ کھڑکھڑانا نہ پڑے. کبھی آ جاوے، کبھی چلتے پھرتے. چونکہ مدینہ میں سانپ بہت ہوتے تھے، مدینہ میں بچھو وغیرہ بہت ہوتے تھے، مدینہ میں جنات بہت ہوتے تھے. یہ قصے ہیں اس کے بہت. تو پھر یہ جو ہے میں نے یہ بھی ٹینشن کہ وہ لڑکی. چنانچہ بیچ رات میں پھر سے کسی نے ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹایا. میں کھڑا ہو گیا. او مجنون کا خواب پورا ہو گیا، مجنون کا خواب پورا ہو گیا. بھاگا گیا، وہی لڑکی کھڑی تھی. تو ابو ہریرہ نے کیا کہا، بہن جی صبح سے لے کر عشاء تک میں دستک دیتا رہا، ہر گھر سے آواز آتی رہی نہیں ہے. تو اس لڑکی نے کہا میرے دروازے پر بھی آپ آئے تھے، لیکن میں کیسے کہوں میں ہوں یہاں. میرا راز کھل جاتا کہ میں اس گھر کی لڑکی ہوں. ھذا ستر بینی و بین الستار، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے. بتاؤ کیوں آئے تھے؟ یہ کہا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے غلط فتویٰ دیا تھا، غلط کہا تھا. اور ابو ہریرہ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، الا من تاب
وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. تیرے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا. وہ لڑکی اتنی خوش ہوئی آسمان کی طرف دے گا، اے اللہ تیرا شکر ہے، جہنم سے تو نے مجھے بچا لیا. کل کے آنسو میرے غم کے تھے، آج کے آنسو میرے خوشی کے. اور اپنے ہاتھ میں لڑکی مالدار تھی، اپنے ہاتھ میں کچھ کنگن تھے، چاندی کے کنگن، روایت میں چاندی کے کنگن تھے. تو اس نے جو ہے ابو ہریرہ کو ہدیہ دیا. یہ کہا یہ میری طرف سے. ابو ہریرہ غریب آدمی اور چاندی کے کنگن مل گئے ابو ہریرہ کو، تو بہت بڑی چیز ہو گئی ان کے لیے. اور پھر اس لڑکی کے ساتھ کچھ باندیاں، کچھ غلام بھی تھے، رئیسہ تھی، رئیس کی بیٹی تھی، اور غلام وغیرہ مل گئے. تو ان سب کو کیا کہا؟ اللہ نے مجھے جہنم سے آزاد کیا، میں تم کو غلام پنے سے آزاد کرتی ہوں. انتم العتقاء، سارے کے سارے آزاد. اور میں بھی، ابو ہریرہ کہتے تھے کہ وہ تو آزاد ہوئے میں بھی آزاد ہو گیا. یعنی میری بھی جان چھوٹی، میری بھی جان چھوٹی کہ حضور اب تو خوشی جاؤ. ارے مل گئی 10 مرتبہ بھی کہتے ہیں نا، اچھا کہا مل گئی، کب ہو گیا. اب فرمایا کہ کوئی چیز ہو ہم سے پوچھا کرو، مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے. آپ سے چوک ہو جاوے، گناہ ہوتے ہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے بہت پیاری بات کرتے تھے کہ بیٹا یونس આપણે જે છીએ ને ફરિશ્તા નથી કે આપણાથી ગુનો ના થાય, અને આપણે શૈતાન બી નથી કે આપણે તોબા ના કરીએ. ફરિશ્તા છે એનાથી ગુનો ના થાય, આપણે તો ઇન્સાન છીએ, ગુનો થાય. અને આપણે શૈતાન નથી કે તોબા ના કરીએ, આપણે તરત તોબા કરી લેવાની. اور میں ایک بات سمجھاتا ہوں، گناہ کی مثال ہے جراثیم کی، اور نیکیوں کی مثال ہے اینٹی بائیوٹک کی. جراثیم آئے تو ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک دیتا ہے نہیں دیتا. تو آپ نیکیاں کرو تو گناہ اور نیکیاں یہ دونوں جو ہے نا سامنے جو کھڑے ہوگی تو پاورفل نیکیاں ہیں، پاورفل گناہ نہیں ہے. جو پاورفل ہے نا وہ نیکیاں. اسی لیے قرآن نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ تم نیکیاں کر لو، کوئی بھی نیکی کرو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو. اور بعض اینٹی بائیوٹک جو ہوتی ہے وہ ٹاپ ہوتی ہے، ٹاپ. مینا میں بھی بیمار ہوا، سخت سردی، نزلہ، زکام، حج میں جیسے حاجی لوگ بیمار ہوتے ہیں، بخار. کل عرفات میں جانا ہے، عربوں میں بیان کرنا ہے. تو میں نے ہمارے عرب ساتھیوں سے کہا بھئی میری طبیعت تو خراب ہے، کوئی اپنے قافلے میں کوئی حاجی ہو ڈاکٹر تو ذرا اس سے کوئی دوائی وغیرہ لے لو میرے لیے. انہوں نے کہا شیخ شریف آئے ہوئے ہیں. شیخ شریف جو ہے یہ شاہی ڈاکٹر ہے، اور آپ کے بالکل قریبی خیمے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے بھی تھے کہ مجھے شیخ سے ملنا بھی ہے. ارے میں نے کہا لے آؤ یار اب تم ان کو میرے پاس شیخ شریف کو. تو چنانچہ ساتھی بھاگے گئے، وہ شیخ شریف بھی آ گئے. اور کئی فلحال شیخ، کئی فلحال ماشاء اللہ جو عربوں کی عادت ہوتی ہے، ماشاء اللہ بیٹھو یہ سب. کیا ہوا؟ حمہ، لا باس طہور انشاءاللہ، جو عربوں کی عادت ہوتی ہے، لا باس طہور انشاءاللہ. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، دعائیں تو دیتا ہے اللہ جزائے خیر دے، لیکن وہ گولی مجھے دے گولی بھی تو کھا لوں بھائی. تو اس نے کہا شیخ تھوڑی دیر 5 منٹ انتظار کرو، میں دوا لے کر آتا ہوں. شاہی ڈاکٹر، ان کے پاس تو دوائیں ایک سے ایک ہوتی ہے. وہ گیا اور صرف ایک گولی لے کر آیا، ایک. اور مجھے کہا این زمزم. ابراہیم لاہیانی تھا ہماری خدمت میں، وہاں ہمارے یہاں حافظ معاذ خدمت میں رہتے ہیں نا، وہاں حرمین شریفین میں ہمارا خادم ہے عربوں میں ابراہیم لاہیانی، اور اردو والوں میں طہا کویا. یہ دونوں ابراہیم لاہیانی حج میں کراتا ہے سب. میں نے کہا شیخ ابراہیم لاہیانی ہاں لبیک جب زمزم. وہ شریف کہہ رہا ہے جب زمزم. وہ زمزم لایا، مجھے گولی دے دی، میں نے کہا آپ کھا لو اس کو. خیر اس کے کہنے پر میں نے کھا لی. میں نے کہا اور دوا؟ بس کہ یہ بیماری آپ کو 1 سال تک نہیں آئے گی انشاءاللہ.
تو میں نے اس کو کہا کہ 1 گولی؟ تو بولا ہاں. تو میں نے کہا یار ہمارے ہندوستان میں تو 15 گولیاں دیتے ہیں. ہمارے یہاں کھاجو، بپور یہاں کھاجو، راتی یہاں کھاجو، پس بیزوڑا بہت بتاڑ جو، یہی ہوتا ہے. بس چیک کرو شو. ہمارے یہاں تو ڈاکٹر لوگوں تو 15 گولیاں دیتے ہیں، 3 صبح 3 شام، اور ان کو سیرپ بھی دیتے. نہیں بولے ہم بادشاہوں کو یہ 1 گولی دیتے ہیں. اور یہ ہائیلی اینٹی بایوٹک ہوتی ہے. چونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، مشہور بہت ہوتے ہیں، ان کے پاس زیادہ گولیاں کھانے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا. یہ گولیاں ہم وہاں سے لا نہیں سکتے، لیکن میں بادشاہ سے پوچھ کے لاتا ہوں کہ بھائی سلامت یہ میں لے جا رہا ہوں کسی حاجی کے، کام لگ جائے گی. منع نہیں کرتے وہ لوگ، لے جاؤ. اس کو کہتے ہیں کہ اونچی قسم کا اینٹی بایوٹک. تو گناہ ہو جاوے تو اونچی قسم کا اینٹی بایوٹک میں آپ کو بتا دوں بھائی، ارے بتا دوں، سورہ اخلاص کم سے کم 3 مرتبہ تو پڑھی لو. ہاں اس وقت میں جو گناہ ہو جائے تو 3 مرتبہ پڑھ لو. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہی 1 قرآن پڑھنے کا ثواب تمہارے اکاؤنٹ میں آئے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ ٹاپ لیول کی. ویسے ہی اینٹی بایوٹک الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، آپ سمجھے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ بھی اینٹی بایوٹک ہے، استغفر اللہ بھی اینٹی بایوٹک ہے، آپ سمجھے کہ نہیں؟ سبحان اللہ بھی اینٹی بایوٹک ہے، سبحان اللہ بھی حمدی بھی اینٹی بایوٹک ہے. لیکن یہ سورہ اخلاص یہ شاہی اینٹی بایوٹک ہے، یہ ٹاپ لیول کی. کہ فوراً ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں بہت قسم کی ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ٹاپ لیول کی جو نیکی میں نیکیاں ہیں کہ آدمی جو پڑھتا رہے چلتا. لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب مختصر کوئی چیز بتا دو، پڑھتا رہوں چلتا رہوں. میں نے کہا سورہ اخلاص سے دوستی کر لے، چلتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے. اس میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. اور جتنی فضیلتیں سورہ اخلاص کی حدیث شریف میں آئی ہے کسی اور صورت کی نہیں ہے. صورتیں بہت ہیں نا قرآن میں، لیکن جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، ہائی لائٹ صحابہ کے سامنے، اسی لیے سلف صالحین کو معمول رہا ہے. اور میں تو کہوں گا بھئی آپ لوگ تو کھیتی باڑی والے اور 100 مرتبہ تو انشاءاللہ پڑھو گے ہی پڑھو گے. وہ تو مجھے انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ میری بات کا خیال تو رکھو گے. لیکن 5 لاکھ کا بھی ارادہ تو کر لو. 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا بھی تو ارادہ کر لو. جہاں نوٹیں بھیڑی کرو تو وہاں نوٹیں بھیڑی کرو بھائی. آدمی نوٹیں جمع کرتا ہے نہیں کرتا؟ بنڈل کے بنڈل جمع کرتا ہے. کہاں چتلا جا 5 لاکھ تھا ہم بھاڑ میں مک جائے، بس جیسے 7 لاکھ تھا ہم بھاڑ میں مک جائے. ایسے ہی نیکیاں بھی سنبھال کے رکھو. مرنے کے بعد یہی نیکیاں کام آئے گی، بلکہ یہ نیکیاں ایسے ہیں جو دنیا میں بھی کام آئے گی. ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین. بڑے سے بڑا ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَذُنُوبَا وَذُنُوبَا وَذُنُوبَا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. آپ نے فرمایا کیا گناہ ہو گیا تم سے؟ تنہائی میں بات نہیں ہو رہی ہے، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے جیسا آپ کی مسجد بھری ہوئی ہے، ٹاپ ٹو باٹم سب سن رہے ہیں. یہ کہا حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ میری جھولی میں ہیں، شرک نہیں کیا ہے، باقی سارے گناہ ہیں. سمجھ جاؤ آپ لوگ، شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، قتل بھی ہے، سب ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ قریب آؤ. قریب بلایا، بٹھایا. صحابہ سمجھے کہ شاید ناراض ہوں گے، ڈانٹیں گے. آپ نے ڈانٹا نہیں، بہت محبت سے بٹھایا. ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. اور میں کچھ جملے پڑھاتا ہوں، حضور کہہ رہے ہیں میں کچھ جملے پڑھاتا ہوں، وہ پڑھو. حضور نے پڑھائے، میں وہی جملے آپ کو بھی پڑھاتا ہوں، پڑھاؤں آپ لوگوں کو. جب وہ جملے 3 مرتبہ حضور نے پڑھائے ان کو، پھر حضور نے کیا فرمایا؟ تو نے 3 مرتبہ یہ جملہ پڑھ لیا، قم قد غفر اللہ لک، کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. اب پڑھو میرے ساتھ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی
ورحمتک ارجا عندی من عملی اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. بس دیکھو ہمارے سارے گناہ ڈیلیٹ ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اس کو اور کہا قم قد غفر اللہ لک. یہ دعا میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار ہے نا آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں ہو تو خرید لینا. موبائل پر بھی آتی ہے، گوگل پہ جا کر مومن کا ہتھیار لکھو گے تو آ جائے گی انشاءاللہ. موبائل پر بھی آ رہی ہے کتاب ہماری. نام تو سنا ہی نہیں، سنا مومن کا ہتھیار کا. اس میں نے یہ دعا لکھی ہے اور حدیث کے حوالے کے ساتھ لکھی ہے. تو فلاں فلاں حدیث میں یہ دعا موجود ہے. تو ہمارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے ہیں. میاں بیوی صرف ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں، مسکرائیں. محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اپنی بیگم کو دیکھ رہا ہے، بیگم شوہر کو دیکھ رہی ہے اور دونوں مسکرا رہے ہیں. اس پر بھی اللہ تعالیٰ آسمان اوپر مسکراتے ہیں. گھیر جن عمل کر جو کہ مول صاحب نے کیدھوں سے اتلا ہوسو پر پسی سے غصہ مت آگا. مول صاحب نے کیدھوں سے اتلا ہوسو تاری باری لڑائی سے یہ تو سیچ. یہ مت کہ جو باڑی جیسے نا باڑی یہ تو کی چکی جہاری لگے. آدمی سمجھے گا ایک دم باڑی میٹھی ہے بالکل کوئی بولے جنا تو تب انہیں ڈائبٹیس تھی جائے گی. باڑی عورت تو جو ہے ایڑی ٹیڑھی اس کی زینت ہے وہ کہ کبھی جو ہم میٹھا کھاتے ہیں پھر نمکین کھانے کا بھی جی چاہتا ہے نہیں چاہتا. ارے بتاؤ یار، سردی ہے تو گرمی بھی آتی ہے نہیں آتی، بارش بھی آتی ہے نہیں آتی. ہر وقت سردی رہے تو آدمی تھوڑا مڑ. یہی معاملہ ہوتا ہے بیوی کا. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. وہ تو ایڑی ٹیڑھی ہی اچھی لگتی ہے. ایک دم سے 100% سیدھی ہو نا وہ تو جنت میں ہوگا. دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں تو ایڑا ٹیڑھا یہ وہ سب. اللہ کی اونٹنی کہتے ہیں، اونٹنی سیدھی سیدھی نہیں ہوتی، وہ تو ایڑی ٹیڑھی ہوتی ہے، چلتی رہتی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ نشانی ہے. عورت کا اتنا اونچا درجہ ہے کہ قرآن نے اس کی سفارش کی ہے، مردوں کی سفارش نہیں کی. عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ آسمان کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے. اتنا اونچا مقام ہے عورتوں کا کہ جو ہے قرآن میں عورتوں کی صورت نازل کر دی. سورۃ النساء. سورۃ الرجال نہیں ملے گی کہ مردوں کی صورت قرآن میں نہیں ملے گی. مقام دیا. جب اللہ تعالیٰ میدان مسجد میں مردوں کی دعوت کریں گے اور اپنا دیدار کرانے کے لیے بلائیں گے، لمبی حدیث ہے میں بیان کرتا رہتا ہوں، اب تو وقت ہے نہیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے میرا. تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو نہیں بلائیں گے تو مرد جو ہے اپنی بیویوں کو کیا کہیں گے؟ جو اللہ نے ہماری دعوت کری ہمیں تو اللہ نے جویا بھی تمہاری باڑیوں نے دیکھو قدر نہ تھا کہ تب ان تو اللہ نے بولایا نا تو دیندار عورتیں کیا کرے گی؟ ودھارے بولو مت. تب ان تو جواب اللہ نے میدان مسجد بولایا، اللہ نے مٹھو جو نہ آیا پر اللہ نے تو ہماری اتنی بڑی قدر کری کہ اللہ خود ہیڈی ہمارا پہنا آیا ان گھتو کہ ہماری بندیوں میں نے جو لو متبار اللہ سے. کیا تو مردوں کو تو میدان میں بلا کر دیدار کرایا اور ہمارے پاس تو اللہ خود چل کر آئے. تجلی کا جو جملہ ہے جس میں اللہ تجلی کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود آ کر کہیں گے اے میری بندیوں میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دیکھ لو. اس لیے آدمی عورتوں کی قدر کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کے پیچھے پیچھے چلو، یہ نہیں کہتا. میں کہتا عورتوں کی قدر کرو. آتا આપણે તો એવા શહજાદા થઈ જાય છીએ, થોડી શીકડી કદી ગલતી થઈ જાય ને બાળી थी बिचारी थी जो वो मળી से ऊपर मत मल जाए. आदमी ऐसे जुमला कहता है. ये नहीं, बर्दाश्त करना सीखो. मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कोई ये कहे मुझे ऐसी बीवी मिले उसमें कोई ऐब न हो, या कोई शौहर ऐसा कहे कि मुझे शौहर कहे मुझे ऐसी बीवी मिले कि उसमें कोई ऐब न हो, और बीवी कहे मुझे कोई ऐसा शौहर मिले उसमें कोई ऐब न हो,
تو વગર બેડી તો રે ભાઈ, હમ તો વગર શોરનો રે, વગર શોરની રે. ऐप तो हो गई. माओ के साथ भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनबन होती थी नहीं होती थी? हदीस है कि नहीं है? हज़रत आयशा तेज बोलती थी कभी कभी. हुजूर एक बात कह रहे हैं, जवाब तेजी से. कहाँ हुजूर, कहाँ हज़रत आयशा? वो तो एक मरतबा का किस्सा तो ही हुआ कि दोनों में तेज़ी चल रही थी, अबू बकर गुजर रहे थे. अबू बकर ने सुन लिया कि आज तो आयशा बहुत तेज़ बोल रही है नबी के सामने. ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, और ये तो तेज़ बोल रही. तो अबू बकर ने इजाज़त चाहिए, हज़रत मैं अंदर आऊँ? तो हज़रत आयशा समझ गई कि मेरी आवाज़ बाहर पहुँची है. तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मोहब्बत देखो, हाँ तेरी पिटाई करवाता हूँ, अभी तेरे अब्बा को शिकायत करता हूँ, अभी तेरी सारी बातें. ये नहीं कहा हुज़ूर ने. कहा आयशा आयशा ठीक, चेहरा ठीक भी कर ले, तेरे अब्बा को कुछ पता न चले, और ये दरवाजे के पीछे आ जा वरना तेरी पिटाई होगी, मैं तुझे बचा लूँगा. चुनांचे अबू बकर आ गए, और अबू बकर ने आती है आयशा को ढूंढना शुरू किया. ऐन आयशा, ऐन आयशा. हुजूर जो है वो आगे खड़े हुए और आयशा दरवाजे के पीछे छुपी हुई. ऐन आयशा की आवाज़ तो आ रही थी, आयशा कहाँ है, आयशा कहाँ है? तो वो देखा कि वो पीछे. अब हुजूर का ये हाथ पकड़कर हुजूर को तो खींच नहीं सकते, हाथ पकड़कर हुजूर हटी में ज़रा मारूं, ये तो नहीं कर सकते. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो था हजरत, क्या था कुछ भी नहीं. कवारीर 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 कहते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म औरतों को. कवारीर कवारीर कहते हैं इतर के कंटर को. इतर का कंटर होता है ना खूबसूरत, उसको कवारीर कहते हैं. ये तो कवारीर है, पुछनेश हो जाती है. अब जो है अबू बकर चले गए ठंडे होकर, तो हुजूर ने कहा देख मैंने तुझे बचा लिया, देख मैंने तुझे बचा लिया. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते थे आयशा जब तू रूठी रहती है मैं समझ जाता हूँ कि आज आयशा रूठी हुई है. हजरत कैसे पता चलता है? ये फरमाया कि जब तू रूठी होती है तो उठते बैठते कहती है या रब्ब जिब्रील, या रब्ब मीकाईल, या रब्ब इसराफील, या रब्ब इब्राहीम, या रब्ब इस्माईल. मेरा नाम नहीं लेती. और जब खुश होती है तो उठते बैठते कहती है या रब्ब मोहम्मद, या रब्ब मोहम्मद, या रब्ब मोहम्मद. ये प्यार वाली बात है. बीवी का प्यार वाला नाम रखना हमारी शरीयत में सुन्नत है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को अवेश कह के पुकारते थे, आयश कह के पुकारते थे, हमेरा कह के पुकारते थे, आफिफा कह के पुकारते थे. नाम ये नहीं थे, नाम तो आयशा था, लेकिन प्यार में. इसलिए मैं साथियों को कहता हूँ बीवी का प्यार वाला नाम रखो लेकिन धमाल वाला नहीं. और अरबों को कहता हूँ बीवी का प्यार वाला नाम रखो लेकिन लैला नहीं, वो प्यार में लैला कहते हैं अरब. मैं साउथ अफ्रीका गया तो वहाँ किसी के यहाँ दावत थी, तो बैठे बैठे कहे अरे गोरी चाय बनाओ. अरे गोरी मौलाना जैसा नहीं है, खांड नहीं खाता. तो मैंने कहा तेरी बीवी का नाम गोरी है. मौलाना वो आपने बयान में कहा था प्यार वाला नाम, प्यार वाला नाम रखा है. मैंने कहा ये प्यार वाला नाम नहीं है, धमाल वाला नाम है. ये तेरी गोरी को समझाना. उसी नाम का मुखफ़्फ़फ़ आइश, अवेश. कभी हज़रत आयशा नाराज़ होती थी, कभी रूठ गई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाक पकड़ते थे, और नाक पकड़ के थप्पड़ नहीं मारते थे, नाक पकड़ते थे और कहते थे अवेश ये दुआ पढ़ाकर अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्नी ग़ैज़ क़ल्बी, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्नी ग़ैज़ क़ल्बी, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्नी ग़ैज़ क़ल्बी. ये दुआ पढ़ाकर हुज़ूर सिखाते थे. ये तेरे दिल के अंदर कुछ है ना, जैसे गुस्सा होता है कुछ होता है, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्नी ग़ैज़ क़ल्बी. और बाज़ मरतबा उम्मे सलमा के साथ थोड़ी बहुत हो जाती थी, तो हदीसों में आता है उम्मे सलमा का नाक पकड़ के हुजूर प्यार से कहते थे ये दुआ पढ़ाकर अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्नी ग़ैज़ क़ल्बी, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्नी ग़ैज़ क़ल्बी. इसलिए कदर करो, आपकी बीवी है उसके कदर करो. हाँ ऊँच नीच होती है, जितना हो सके निभाओ, निभाओगे इंशाअल्लाह भाई, जितना हो सके आदमी निभाए. फिर थोड़ा सा सोचेंगे भी ठीक से हमारी बैड़ी से एड़ी टेढ़ी से जीवी से. अब
پر منہ اللہ نے چتلا حکم توڑو سو بھائی. آپ کی بیوی آپ کی بات نہیں مانتی، یہی وجہ ہے، کچھ اور وجہ بھی ہوگی، لیکن تھوڑا سا آدمی اپنے دل میں پوچھے کہ وہ نو تو قصور سے برابر سے. پر منہ اللہ نے چتلا موٹو قصور وار سو. زکات میں میں نے شو کریوں، حج میں شو کریوں، تنہائی میں پیانا مال چیوی تھی لیدھو، ورسو آلو نہ تھے منے جن تک، منے ورسو آلو نہ تھے مجھے سے سوتی پیشہ لائے ہو، ہم سوتی دھندو کرو، باور انتقال تھی جو 25 ورس تھی جا بدو مال دھندو کرو، بدو وارثدان اور مال جن منے آلو نہ تھے. تھوڑا اپنے دل سے بھی پوچھا کرو تو دل جواب دے گا کہنا بیڑی سیدھی سے منہ آکو سو. آپ سمجھ گئے بات میری؟ اس لیے نبھانا سیکھو. وہی میرے ابا والی جو بات ہے نا کہ قدرت غم کے سہنے میں بھی مزہ رکھا. بعض اللہ والے ہوتے تھے ان کی بیویاں بہت اڑی ٹڑی ہوتی تھی، وہ سنبھال کے رکھتے تھے. تو شاگرد سے کہتے تھے کہ حضرت آپ کے تو بہت مریدن ہیں. آپ فرمایا اس کی برکت سے مجھے اللہ کی معرفت مل رہی ہے. ماؤں کے قصے بہت ہیں، ایک نہیں ہے. حضرت میمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ، حضرت حفصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ. حضرت حفصہ کو تو حضور نے اتنے ناراض ہوئے، طلاق دینے کا ارادہ کیا، پکا ارادہ کر لیا کہ حفصہ کو چھوڑ دوں. جبریل آئے اور جبریل نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ اسے طلاق مت دو، یہ قرآن بہت پڑھتی ہے. بتاؤ، حضور نے ارادہ کر لیا کہ مجھے اسے چھوڑ دینا ہے، تو جبریل آئے، اللہ نے کہا ہے کہ اس کو طلاق مت دو، یہ قرآن بہت پڑھتی ہے. آسمانوں سے کہا گیا اور رکوا دیا نہیں، جو ہے اس زندگی گزارو. یہ تو یہ مضمون میں کبھی کسی کا بیان نہیں کرتا، لیکن آج آپ لوگ یہ ارادہ کر لو کہ سودی کاروبار نہیں کرنا. سب پکا ارادہ کرو. مالدار بننے کے لیے قرضدار بننے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. آج آدمی مالدار بننے کے لیے قرضدار بنتا ہے. مالدار بنو، مالدار بنو، وہی میں فقیر بن جاتا ہے. اپنے تالی پورا میں قرب و جوار کی جو بستیاں ہیں، مجھے تو تالی پورا یاد ہے اور کوئی بستیوں کا نام مجھے یاد نہیں ہے. یہ تو سارے مجمع یہ ارادہ کرے کہ سود اپنے گاؤں میں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اور سورہ اخلاص کی پابندی کرو گے انشاءاللہ، اور دعوت کے کام بھی کرو گے انشاءاللہ. اب بتاؤ کون تیار ہے 3 چلوں کے لیے؟ جلدی نام لکھاؤ پھر ہم دعا کر لیں. بتاؤ. پانی اب تو 3 چلی کی آواز لگ رہی ہے نا. بھائی قرب و جوار سے آئے ہیں تو وہاں بھی جماعتیں بنی ہوں گی. جماعتیں نہیں بنی ہوں گی تو افراد تیار ہوں گے. کسی جگہ 2 آدمی ہیں، کسی جگہ 4 آدمی ہیں. آپ کا یہ طالب پورہ یہ بڑا گاؤں ہے نہیں، تو یہاں سے تو جماعت بتاؤ نام ارادے ہیں کہ نہیں؟ جماعتیں نکلتی ہیں نہیں نکلتی؟ یہاں سے نکلتی ہے نا. تو بتاؤ کون کون تیار ہے؟ آپ کو معلوم ہے کوئی کہ کون نکلنے والا ہے؟ جماعت جانے والی ہے 4 مہینے کی جماعت جانے والی ہے بھائی. جی چالو ہے ہر بستی کے اعتبار سے. اچھا تو کب نکلے گی؟ امید کیا ہے انشاءاللہ؟ اس مہینے کے آخر میں. آج یہ محنت ختم ہونے آیا، اب کیا بچا ہے اس میں؟ اب تو چل رہا ہے، چل چلاؤ پر ہے مہینہ. نکالنا، خلاصہ کلام یہ کہ نکالنا، اور صفات کے ساتھ دعوت کا کام کرو، صفات کے ساتھ نمازیں پڑھو، صفات کے ساتھ اللہ کے حکم پورا کرو. کرو گے انشاءاللہ؟ اب ایک دعا پڑھ لو میرے ساتھ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. دنیا میں 100 کروڑ مسلمان ہوئے 100 کروڑ نیکی آ جائے گی. 200 کروڑ مسلمان ہوئے 200 کروڑ نیکی آ جائے گی. کتنی آسان ہے ہماری شریعت. نیکیاں کمانا کتنا آسان ہے.
صحیح حدیث ہے. میں جو میری کتاب لکھتا ہوں یہ دعا ہائی لائٹ کرتا ہوں, اور واٹس ایپ کے سبقوں میں بھی کئی مرتبہ میں یہ دعا امیجز بنا کر بھیج چکا ہوں حوالوں کے ساتھ. اس لیے صبح شام ایک ایک مرتبہ تو کم سے کم پڑھ لیا کرو. قرآن شریف کی آیت ہے, ایک مرتبہ اور پڑھ لو, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو جو گناہ ہمارے میں نے معاف کرا دیے بڑے میاں کا قصہ سنا کر, نیکیاں ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئی الحمدللہ. اور ایک مختصر بات بتاتا ہوں, فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ صرف اتنا کہہ دو, اے اللہ میں تجھ سے راضی, تیرے دین سے راضی اور تیرے نبی سے راضی. کتنی مرتبہ بھائی؟ ایک مرتبہ. کتنے گھنٹے لگیں گے بھائی؟ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ اتنا کہنا ہے. 3 باتیں کہنی ہے, اے اللہ میں تجھ سے راضی, میں تیرے نبی سے راضی, میں تیرے دین سے راضی, بس اتنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اتنا کہے گا تو حشر کے میدان میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. اتنی بڑی فضیلت ہے اور صحیح حدیث ہے. اور میں نے جو میری کتاب مومن کا ہتھیار, اس کو صبح کی جو دعائیں ہیں اس میں یہ لکھ دیا ہے, لیکن یہ میں نے آسان کر کے بتایا آپ کو, ممنوع کے اعتبار سے بتایا. ممن لوگوں کو تو آسان کر کے بتاؤ تو سمجھیں گے, اب ان کو ہائی فائی اردو بولو گے تو کل سمجھیں گے بیچارے آدھے. تو آپ کو تو اتنا کہہ دو گے تو کافی ہے. 3 باتیں کہنی ہے, اے اللہ متارا تھی راضی, اے اللہ متارا نبی تھی راضی, اے اللہ متارا دین تھی راضی. ایک وقت اتنا کہوں سے حشر میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑیں جنت میں لے جائیں گے. کرشو انشاءاللہ بھائی, ہمارا بلے دعا بھی کرشو انشاءاللہ. ہو وقت سورہ اخلاص پاک کی ان 5 لاکھ نیت پاک کی انشاءاللہ. اللہ عمل کروانے توفیق عالے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ, لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ, لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ, وإلیک یرجع الامر کلہ, وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اللہم لک الحمد بالاسلام, لک الحمد بالایمان, لک الحمد بالقرآن, لک الحمد حتی ترضى, لک الحمد اذا رضیت, لک الحمد بعد الرضا. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها, انت ولیها ومولاها. اللہم لا تردنا خائبین بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا, ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم إنك قلت في كلامك وقولك الحق, ادعوني يستجب لكم, فدعوناك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما,
ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو، اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعائے مغفرت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ اے اللہ پورے علاقے میں جو محنت ہوئی اور جو سفر ہوئے اور جو ذرہ خیر وجود میں آیا، اے اللہ اس کی نگرانی فرما، اس کی آبپاشی فرما، اس کی آبیاری فرما، پوری ہماری برادری کو قبول فرما لے، ہماری عورتوں کو قبول فرما لے، ہمارے بچوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جس کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہو ان کے نافرمان اولاد کو تو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکے ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے۔ اے وہ پاک ذات، اے پہاڑوں کی وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے، اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، ہم سب کے لیے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرما، حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے امت کی پوری حفاظت فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے تو ہماری حفاظت فرما، ہماری آنکھوں کو نورانی بنا دے، ہمارے دل کو نورانی بنا دے، ہمارے سینے کو نورانی بنا دے، ہمارے گوشت کو نورانی بنا دے، ہمارے بالوں کو نورانی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علوی مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک